نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ بتائیے کہ ماہ ذی الحجہ جو ہے اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ سورۃ الفجر میں آتا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسری هل فی ذلک قسم لذی حجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے اگلے پچھلے اسکالرز نے یہی بات کہی ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ذوالحجہ کی 2 فضیلتیں ہیں بڑی، ایک یہ کہ حج کا مہینہ ہے، جیسے رمضان روزے رکھنے کا مہینہ ہے تو ذوالحجہ کیا ہے؟ حج کا مہینہ، اور دوسرا یہ کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رمضان کی فضیلت یہ تھی کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا اور اس میں روزے رکھتے ہیں، اور یہاں پر حج اور حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ کل 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور حج کے مہینے کون سے؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 10 دن۔ اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس میں خاص طور پر اس کے جو 10 دن ہیں یہ افضل ایام الدنیا ہے، دنیا کے افضل ترین دن، سب سے بہترین دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی 10 ذوالحجہ کے دن ہیں۔ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں۔ ان کی عظمت کو محسوس کیجیے، سمجھیے، ان کو عام دنوں کی طرح ہم نے نہیں گزارنا۔ حدیث میں آتا ہے کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ تو ان دنوں میں کرنے والا افضل ترین کام کیا ہے؟ یہ تسبیحات زیادہ سے زیادہ، تہلیل، تکبیر، تحمید۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اتنا پسندیدہ نہیں جتنا ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہوتا ہے، یعنی 10 ذوالحجہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو کوئی شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو۔ ان دنوں میں کوئی بھی جو نیکی کی جائے گی وہ عام دنوں کے مقابلے میں افضل ہوگی، مثلاً قرآن کی تلاوت، اذکار کی کثرت، صدقہ خیرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں۔ پاکیزگی کی بھی بات پڑھی نا، ازکا عند اللہ واعظم اجرا، جہاد سے بھی افضل اعمال ہیں۔ صحابہ ان دنوں انتھک محنت کیا کرتے تھے۔ پھر چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو ہمیں دوسروں کی جان، عزت، مال، ان سب کی حرمت رکھنی ہے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ ایک طرف کیا کرنا ہے؟ تسبیحات کی کثرت، اور دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے؟ غیبت، چغلی، طعنہ، فضول میں لغو باتیں، ہنسی مذاق۔ اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے۔ اقوال میں تسبیحات ہیں، افعال میں قربانی۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینا، بدگمانی، تجسس، ٹوہ نہیں لگانا، آر نہیں دلانا، نفرت و بغض نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا، نہ ہونے دینا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، آر دلانا اور تانا دینے والی عادتوں کو چھوڑنا ہے، ٹانٹنگ، وہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا ان کو بھی چھوڑنا ہے، غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے، گالی گلوچ، بد زبانی، ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے رکنا ہے، رشتہ داروں کی قطع تعلق ہی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے، ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی ہے، اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، صبر اور عفو درگزر کرنا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے، اول وقت پہ نماز پڑھنا ہے، قیام لمبا کرنا ہے،
ہو سکے تو تہجد پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. حج کے لیے تو چلے گئے ہیں لوگ، ہو سکے تو حج کرنا ہے. مالی صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا، ناراض رشتہ دار کو تحفہ دینا، اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنا، پانی پلانا، ایسا صدقہ جو خود کو محتاج نہ کرے کسی کا، ناراض لوگوں کو آپس میں صلح کرانا، کسی کو خوش کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، پھر اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، اور صدقے خیرات میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں، اچھے پیمفلیٹس اور خصوصاً اس ٹاپک کی اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کرنا ہے. قرآن کی تلاوت میں عام روٹین سے زیادہ پڑھنا، اس کو انکریز کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیمفلیٹ نکال لیجیے، ہم اسی میں سے پڑھیں گے تاکہ پھر یہ باتیں ہمیں یاد بھی رہیں. عشرہ ذی الحجہ، عید الاضحیٰ اور قربانی. فضائل عشرہ ذی الحجہ. رمضان المبارک کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. ذی الحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. انسانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ انبیاء کی، اور پھر انبیاء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. راتوں میں سے کس رات کی فضیلت زیادہ ہے؟ آخری 10 راتوں کی، اور اس میں سے لیلۃ القدر کی. مہینوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ رمضان المبارک کی. دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ ہر ہفتے میں جمعہ کی، اور سال میں ذی الحج کے 10 دنوں کی. یعنی راتوں میں رمضان کی راتیں افضل ہیں ذی الحج کی راتوں سے، لیکن ذی الحج کے دن رمضان کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں. تو یہ بہت اہم عشرہ ہے، اس لیے اس کو بڑے دھیان سے گزارنا ہے اور نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگا کے اس کو گزارنا ہے. اور اس کی فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے. اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کو ایک طرح سے گواہ بناتے ہیں. اس چیز کی ایک اہمیت ہوتی، اس کے کچھ فائدے ہوتے ہیں. کن کن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید میں؟ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ کی، اور والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم کھائی ہے، اور والتین والزیتون، اور والطور والضحى والعصر واللیل والفجر. تو سب سے زیادہ تو یوں لگتا ہے جیسے اوقات کی قسم کھائی ہے، فجر، عصر، ضحیٰ، پھر اسی طرح آسمان کی، والسماء وما بناها، فرشتوں میں سے، والنازعات غرقا، ہواؤں کی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا ہے، یہ متوجہ کرنا ہے کہ اس چیز کی طرف انسان دھیان کرے، اس میں غور کرے اور اس کے فائدوں کو تلاش کرے. یہ جو یہاں ان 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، تو ان 10 راتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سی 10 راتیں ہیں. اور راتیں کہہ کر مراد دن لیا گیا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. عربی زبان میں دن رات سے شروع ہوتا ہے. جب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ چاند دیکھتے ہیں. رمضان کب شروع ہوتا ہے؟ چاند دیکھنے سے. عید کب شروع ہوتی ہے؟ چاند دیکھنے سے. ٹھیک ہے. تو یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں کہ چاند کی جو مختلف حالتیں ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ مواقیت للناس، لوگوں کو اوقات بتانے کے لیے، والحج، اور خصوصاً حج کے اوقات بتانے کے لیے. تو لیال سے مراد لٹرل میننگ تو اس کا
رات ہے لیکن اس میں دن بھی شامل ہے. جیسے ہم کہتے ہیں 10 دن ہو گئے ہیں اس کام کو شروع کیے ہوئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اونلی ڈیز یا نائٹ بھی؟ نائٹ بھی انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے، تو جب رات کا لفظ بولا جاتا ہے تو دن اس میں شامل ہے. تو یہ 10 دن جو ہیں یہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے. پورے سال کے دنوں میں آپ کو وہ فضیلت نیک اعمال کی نہیں ملے گی جو ان 10 دنوں میں ملے گی. لیکن ان 10 دنوں کا خاص عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے. ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ سورۃ الحج آیت 28. اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، یعنی اللہ کے نام کا ذکر کریں، ورد کریں. ابن عباس سے روایت ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں. ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کا کام آپ کریں گے آپ اس کا اجر و ثواب زیادہ پائیں گے اور اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ بن جائے گا. کل ہی کسی نے مجھے سوال کیا کہ ہم اللہ کی محبت کیسے پائیں؟ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کے اللہ کی محبت حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ لوگ ان 10 دنوں میں عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوں. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے. انہوں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے. شہادت کا درجہ بہرحال بلند ہے، ورنہ اس سے کم جو بھی آپ نیک عمل کریں گے وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے. ان دنوں میں سے 9واں دن عرفہ کا ہے. یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو. جی، یعنی اس عشرے میں حج بھی ہوتا ہے اور عرفہ کا دن آتا ہے. رمضان کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا، اس میں روزے رکھتے ہیں، ہم اپنی ایک عبادت ادا کرتے ہیں، اور اس میں لیلۃ القدر ہے. تو اس عشرے کے اندر کیا خاص خصوصیت ہے؟ حج کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے. پورے سال میں سے سب سے زیادہ بخشش عرفہ کے دن ہوتی ہے، حتیٰ کہ رمضان کی راتوں سے بھی بڑھ کر یہ دن جو ہے بخشش کا دن ہے. تو اس لیے انسان کو اس دن کی یعنی اسی عشرے میں چونکہ آ رہا ہے تو اس دن کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اس دن خصوصاً کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے. اس کا آخری اور 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن اور یوم القر 11 ذی الحجہ قیام منا ہے. یعنی اس مہینے میں 10 دن تو اہم ہیں ہی، لیکن اس کا 11واں دن جو منا میں گزارتے ہیں حاجی، ان کے لیے وہ دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایام تشریق بھی اسی مہینے میں ہے، تو یہ بہت فضیلت والے دن ہے. اور قربانی والا دن، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ رمضان میں ہم ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن مجید تراویح رات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایوری ڈے تقریباً سیم عمل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن عشرہ ذی الحج میں ملٹیپل کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں قربانی بھی ہے، یعنی جان کا صدقہ بھی ہے، اور روزہ بھی ہے عرفہ کے دن کا، یا پھر حج کرنا ہے عرفہ کے دن، یا پھر یہ تکبیرات خصوصی طور پر پڑھنی ہے جو خود بتائی گئی. یعنی یہ سارے اعمال بتائے گئے کہ ان دنوں میں کیے جائیں. عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کے کام. عشرہ ذی الحجہ میں کرنے کے کام. عشرہ ذی الحجہ اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. حج کے علاوہ درج ذیل اعمال کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ذکر الہی.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مختلف تکبیریں پڑھنا ثابت ہے، مثلا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو ان 10 دنوں میں جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے سب سے اہم کام ذکر الہی ہے، اور ذکر میں بھی جو سب سے افضل ذکر ہے ان دنوں کا جو خود بتا دیا گیا۔ ویسے تو سارے اذکار میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن کسی مخصوص دن یا وقت یا مہینے کے لیے مخصوص ذکر کا بتایا جانا شارع کی طرف سے وہ زیادہ فضیلت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں تکبیرات کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، افضل ایام الدنیا العشر یعنی 10 ذی الحج، دنیا کے افضل ترین دنوں میں 10 دن یعنی 10 ذی الحجہ کے دن ہیں، اور پھر ان 10 دنوں میں کوئی عمل اس عمل سے زیادہ محبوب نہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھنا۔ اس لیے ان دونوں طرح کی تکبیرات کو صحابہ جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ اجر عظیم پانے کے بہترین مواقع ہیں۔ صحابہ کرام سخت محنت کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے، اتنی کہ ان کی ہمت نہ ہوتی جس پر، یعنی کہ اپنی ہمت سے بڑھ کے ان دنوں میں اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے۔ تکبیرات ذرا پڑھیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ کے پاس یہ دوسرا پیمفلٹ بھی ہے بلو کلر کا، ہے نا؟ اس میں آپ دیکھیے کہ پیچھے کی طرف یہ تکبیرات لکھی ہوئی، آپ یہ کر سکتے ہیں گھر لے جا کر اس کو اپنے وارڈروب پہ یا اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ یا کسی بھی جگہ جہاں آپ کی نظر زیادہ پڑتی ہے وہاں اس کو چپکا دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کارڈ بھی آپ کو بک اسٹال سے مل جائے گا جس میں صرف تکبیرات لکھی ہوئی۔ دوسرا یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے اس بروشر کا کہ اس کے اندر کرنے کے کاموں کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے جو آپ کو ریمائنڈر ہو سکتا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کھولیں اور کھول کے بھی لگا دیں تو یہ پوسٹر 10 دن لگا رہے تو آپ کو نیک نیک کاموں کی یاد دہانی ہوگی۔ آپ چاہیں تو اس کو کسٹمائز کر کے اپنے پرسنل مزید کوئی چیزیں اس میں لکھنا چاہیں جو اس میں نہیں لکھی ہوئی تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یعنی نماز، روزہ، قرآن مجید، ذکر اور دعا، صدقہ و خیرات، خدمت خلق، عید اور قربانی، متفرقات، یہ ساری چیزیں ان 10 دنوں میں جمع ہو سکتی ہیں، کیونکہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، صحیح مسلم، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ، یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں سے 3 دن روزے رکھتے تھے۔ سنن ابی داؤد۔ نوٹ: حاجی میدان عرفات میں یہ روزہ نہیں رکھے گا۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو آپ پورے 9 دن بھی روزے رکھ سکتے ہیں،
پہلے 8 دن اگر آپ کے پچھلے کوئی قضا روزے ہیں تو ان کی قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن 9 تاریخ کا روزہ چونکہ مخصوص روزہ ہے جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو وہ عرفہ کے روزے کی نیت سے ہی رکھ لیجیے. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت جھگڑا ہوتا ہے کہ عرفہ کا دن یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو. تو اصل حکم تو جہاں آپ رہتے ہیں اسی کی تاریخ کو دیکھا جائے گا، ورنہ اگر آپ کسی اور جگہ کے مطابق عرفہ مناتے ہیں تو اگلا دن پھر عید کا بھی کریے، پھر وقفہ دے کے تو عید نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کے دل میں پھر بھی اطمینان نہیں تو 2 دن روزہ رکھ لیجیے، ایک عرفہ کے میدان والے دن کا عرفہ کا دن اور ایک یہاں کا عرفہ کا دن. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بہت ہی برکت والا روزہ ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ رمضان کے روزے سے بھی برکت والا ہو گیا کہ یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا. اور ویسے بھی روزے کا ثواب کیا ہے کہ انسان کے چہرے کو 70 سال دور جہنم کی آگ سے کر دیتا ہے ایک روزہ. یعنی ایک روزہ آپ رکھتے ہیں تو آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر دوسرا رکھتے ہیں تو 70 اور جمع کر لیں اور پھر اور کر لیں اور پھر اور کر لیں. تو روزے جو ہیں جس کسی کو ہیل فائر سے ڈر لگتا ہو اور خوف آتا ہو تو چاہیے کہ پھر روزے رکھا کرے. اور خصوصاً جن کو اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، وہ ضرور کوشش کریں. یعنی جب انسان کے اوپر ضعیفی آ جاتی ہے، بزرگی، تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر دن لمبے ہو، میری والدہ 78 ایئرس کی تھیں اور جس مہینے میں فوت ہوئی ہیں اس مہینے کے بھی 3 روزے انہوں نے، جیسے یہاں اس حدیث میں ہے کہ ایام 20 کے روزے، وہ اس مہینے کی بھی انہوں نے رکھے، بلکہ اس ڈر سے کہ کہیں شروع نہ ہو گیا، انہیں پتہ نہیں چلا تو 1 دن پہلے بھی روزہ رکھ لیا. تو بدھ سے شروع ہونے تھے، انہوں نے منگل کا بھی رکھ لیا کہ کہیں میں بھول نہ گئی ہوں. ہوتا نا بڑے ہو کے انسان کو ڈیٹس اور دن اور وہ اوقات میں بعض اوقات خلل ہو جاتا ہے کہ کہیں مس نہ ہو جائے. تو ہمیں بہت زیادہ اپنے طور پہ کوشش کرنی چاہیے. پھر اگر بیمار ہیں آپ، کسی وجہ سے ہمت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. لیکن پہلے سے اگر نیت ہو نہیں میرے لیے تو بڑا ہی مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا، تو پھر واقعی مشکل ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ سوچنے لگتے ہیں نا، چیزیں ویسے ہی ہونے بھی لگ جاتی ہیں. ہر چیز کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے اور ایک آپ کے دماغ کی فریکوینسی ہے. تو یہ ایک فریکوینسی دوسری سے جب ملتی تو پھر وہ ویسے ہی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور ویسے ہی ہونے لگتی ہیں. عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ یا بقر عید مسلمانوں کا تہوار ہے. اسے بڑی عید یا عید قربان بھی کہا جاتا ہے. ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی میں مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی. یہ عید 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے اور 13 ذوالحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشی منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دن ہیں حرمت والے اور فضیلت والے، ان میں عید بھی آ جاتی ہے اور اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے. ویسے تو ذوالحج کے مہینے کی فضیلت 2 اہم اعتبار سے ہے. ایک یہ کہ اس میں حج ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے جن میں جان، عزت اور مال کی حرمت کا پاس رکھنا چاہیے. اور اس عظیم مہینے میں سب سے عظیم دن ہے اور اس عظیم دن میں، عید والے دن میں، سب سے عظیم کام قربانی کرنا ہے اور حرمتوں کو پامال نہ کرنا. حرمتوں کو پامال کرنا کیا ہے کہ کسی کی جان، مال، عزت پر ہاتھ اٹھانا، زبان کھولنا. حسن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کہ صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر یا شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کافر کے متعلق بیان فرماتے تھے کہ صبح کو اپنے بھائی کی جان، مال اور عزت کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا لیکن شام کو حلال سمجھنے لگے گا، اور اسی طرح شام کو حرام سمجھتا ہوگا اور صبح اس کو حلال کر لے گا. یعنی وہ اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک شخص ایمان میں ہے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، شام تک موڈ ہی بدل گیا اور غیبت شروع کر دی یا کوئی الزامات دینے شروع کر دیے. تو اس لیے ان دنوں میں جہاں کچھ کرنے کے کام ہے وہاں کچھ نہ کرنے کے کام بھی ہیں. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا نا
کہ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے اعمال میں سے کچھ عمل آئے نہ اور کچھ عمل نکلے نہ. ہم بعض اوقات کرنے والے کام تو بہت سے کرتے رہتے ہیں اور نہ کرنے والے کام چھوڑتے نہیں ہیں، جن میں خصوصی طور پر حرمتوں کو پامال کرنا، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو. اپنے ہر قسم کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو، یعنی جب وہ سامنے سے آ رہا ہو تو آپ کہیں کوئی اچھی بات ہی کرے گا، اس کے منہ سے اچھی بات نکلے گی، یہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، یہ میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، یہ مجھے کوئی ٹانٹ نہیں کرے گا، یہ میرے پہ کوئی چڑھائی نہیں کرے گا، خیر ہی ہوگی اس سے. تو آپ سوچئے کہ ہماری پرسپشن کیا ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں یا دور سے آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے کیا فیل کرتے ہیں؟ اچھا فیل کرتے ہیں یا دے گیٹ اسکیئرڈ کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے، کیا کرے گا، کون سی بات مجھے پرانی یاد کرا دے گا اور کہاں سے تانا دے دے گا. یعنی کچھ لوگوں سے اپنی عزت بچانی پڑتی ہے اور ایسے لوگ کترا کے نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ملنے کا انتظار رہتا ہے کہ وہ آئیں اور ان سے کوئی خیر کی بات سنیں. اور فرمایا سب سے بدتر وہ ہے جس سے کسی خیر کی توقع نہ ہو، کوئی تمہارا بھلا نہ کرو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان دنوں میں غیبت، چغلی وغیرہ سے بچنا چاہیے، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہیں دینی چاہیے، آپس میں نفرت اور بغض کو چھوڑ دینا چاہیے، نہ ظلم کرنا چاہیے نہ ہونے دینا چاہیے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے، آر دلانے اور تانا دینے والی عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جو شخص کسی کو آر دلائے گا اس پر اس چیز کا وبال آئے گا. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تمہارے کسی برے فعل پر جسے وہ جانتا ہے تمہیں آر دلائے تو تم اس عیب کو جسے تم جانتے ہو اسے تانا مت دینا. یعنی کسی نے تمہیں تانا دے دیا ہے تو بدلہ لینے کے لیے تانا نہ دینا، کیونکہ اس چیز کا وبال اس پر ہوگا جو اس نے کی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. بالکل جیسے حج کے دنوں میں کیا حکم ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ گناہ کے کام نہیں، جھگڑا نہیں، بے حیائی کے کام نہیں. پھر گالی گلوچ اور بد زبانی سے انسان کو بچنا چاہیے، ہر قسم کی اذیت سے دور رہنا چاہیے. نہیں جیسے سب کے سامنے تھوک دینا، گلی بازار پہ کوڑا پھینکنا، پیشاب کر دینا کسی کے سامنے، اس طرح کی جو بھی چیزیں دوسروں کو اذیت دینے والی ہیں. پھر اسی طرح قطع رحمی کے وبال سے بچنا چاہیے، کیونکہ قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اور جو رشتوں کو کاٹ کے رکھتا ہے یا جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ کر رہے گا. ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی چاہیے، خادموں پر زیادتی سے بچنا چاہیے، پڑوسیوں کو شر سے بچانا چاہیے. عید کے دن کرنے کے کام. عید کے دن کرنے کے کام: غسل کرنا، خوشبو لگانا اور بہترین لباس پہننا، تکبیرات پڑھنا، عید کی نماز سے قبل کچھ نہ کھانا، نماز عید کے لیے جلد جانا، خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا، اذان اور تکبیر اقامت کے بغیر عید کی نماز پڑھنا، نماز کے بعد خطبہ سننا، استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، گوشت کی تقسیم کرنا، باہم ملاقات و دعا دینا، تقبل اللہ منا و منکم. جی اس میں باقی باتیں تو ہم سب کرتے ہی ہیں، لیکن ایک چیز جو بڑی اہم ہے اور اس کی طرف سے ہم غافل ہوتے ہیں وہ خطبہ سننا. عید کے دن 2 رکعتیں بس جلدی سے پڑھ کے فوراً لوگ کھڑے ہونے لگتے ہیں، یا تو واپس جانے لگتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگتے ہیں. امام صاحب بول رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے. تو جتنی نماز امپورٹنٹ ہے ایسے یہ نماز کا حصہ ہے، یہ خطبہ بھی سننا لازم ہے. تو اس وقت خاموشی ہونی چاہیے، جیسے جمعے کے خطبے میں خاموشی ہوتی ہے، پورے ادب، احترام اور وقار کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم لیٹ پہنچتے ہیں، اسی لیے یہاں یہ بھی لکھا گیا جلدی پہنچے. لیٹ پہنچتے ہیں، راستے میں بیٹھ جاتے ہیں یا گاڑی ڈبل پارکنگ کر کے آ جاتے ہیں، تو پھر جلد بازی ہوتی ہے کہ بس سلام پھیریں اور فوراً نکلیں، یا پھر کام پہ جانے کی جلدی ہوتی ہے. تو یہ ان آداب کے خلاف ہے بات، تو اس پر توجہ کرنی چاہیے. عید کی خوشی میں سرشار ہوتے ہیں اور سرشاری میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، ادب آداب ہی بھول جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، کیونکہ جس سے مل رہے ہیں اس قدر ایکسائٹیڈ ہیں، گلے مل کر جھولتے رہتے ہیں اور
یہ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے کوئی لوگ بھی کھڑے، اور بعض اوقات لمبی لائنیں کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارے پیچھے، اور ہم عین دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنی لمبی چوڑی باتیں اور دن بھر کا پروگرام شیئر کرنے لگتے ہیں کہ آج کہاں جانا ہے. تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے. نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا، ہلکے پھلکے کھیلوں اور اشعار کے ذریعے خوشی منانا. جی، بچوں کے ساتھ یعنی خاص طور پر کچھ نہ کچھ ایسا پروگرام رکھا جائے کہ جس سے انہیں محسوس ہو کہ آج خوشی کا دن ہے. قربانی، عشرہ ذوالحجہ کی آخری مگر اہم ترین عبادت قربانی ہے. قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، اور اصطلاحاً قربانی سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرنے کی شکل میں 10 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک کیا جاتا ہے. ٹھیک، تو قربانی جو ہے نا، یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی. لوگ اس میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اس پر قربانی واجب ہے، اور جس کی جاب اتنے پیسوں کی ہو وہ قربانی کرے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ قربانی اللہ کے قرب کے لیے ہوتی ہے، کہ ہم اللہ کے قریب ہوں، اور اللہ کی محبت میں کی جاتی ہے، شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم دوسروں کو بھی نعمتوں میں شریک کریں. تو اس میں لمبی چوڑی مین میخ نہیں نکالنی چاہیے، اور اگر آپ کے اندر وسعت ہے تو قربانی کر لیں، کیونکہ اصل چیز ہے وسعت، کہ آپ اپنے اخراجات پورے کرنے کے قابل ہیں. اور اگر ایک قربانی بھی سب گھر والوں کی طرف سے ہو جائے تو کافی ہوتی ہے. مقاصد قربانی، مقاصد قربانی اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا، خالصتاً اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے محبت کے اظہار و اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے. قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. ایک اور جگہ فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. قربانی کے بعض اوقات لوگ عجیب و غریب مقاصد بنا لیتے ہیں، دوسروں کو شو آف کرنا، دکھاوا کرنا، اور تفاخر اور مہنگے مہنگے جانور خریدنا. تو یہ کوئی دکھاوے کا موقع نہیں ہے، بلکہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تقویٰ کا حصول، تقویٰ ایک مسلمان کی شان اور اس کے مومن ہونے کی علامت ہے. اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصود اسی تقویٰ کی صفت کو نشو نما دینا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا یا مقابلہ بازی کرنا. لہٰذا اس سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے وقت اللہ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا اور خود کھانا محض ایک بے روح عمل ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، اسے صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یعنی اللہ کو نہ خون پہنچے گا نہ گوشت پہنچے گا. خون زمین میں گر جائے گا اور گوشت ہم کھا لیں گے. وہاں کیا جائے گا؟ دلوں کا تقویٰ. تقویٰ میں کیا ہے؟ اللہ سے محبت کتنی، اللہ کا خوف کتنا ہے. یعنی اس قربانی کی عید کے بعد ہمارے تقویٰ میں کیا اضافہ ہوا، یہ ہے سوال. قرب میں کتنا اضافہ ہوا اور تقویٰ میں کتنا اضافہ ہوا، ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ عشرہ ذوالحج کے بعد ہماری کیفیات کیا ہیں. اور اگر پہلے حال سے بھی گئے ہیں صرف پکنک بنا کے اور باربیکیو کر کے ادم شور ہنگامہ، تو پھر ہم نے اصل مقصد تو کھو دیا. تو اس لیے آپ کو یہ جو گفٹ دیا گیا ہے، تو جب کسی کو گفٹ دیا جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے اور واپس بھی کرنا چاہیے. جی، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منھا وردوھا. تو جنہوں نے آپ کو گفٹ دیا ہے، جنہوں نے بھی دیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ثواب میں اضافہ کرتے ہوئے اس کو کسی کے ساتھ شیئر کریں، گھر والوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر والوں کو اکٹھے بٹھا کے تھوڑا تھوڑا انہیں سے ریڈ کروا لیں. اگر اردو آتی نہیں آتی تو خود ان کو پڑھ کے سنا دیں، یا اس کا انگلش بھی ہے وہ ان کو سنا دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ سب کو ریمائنڈر ہو جائے گا. یہ میں نے خود تیار کروایا تھا، اس پہ ریسرچ کی تھی، سب کچھ کیا تھا، لیکن خود مجھے ذاتی طور پر ہر سال اس کو پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے.
کیونکہ علم پرانا ہو جاتا ہے، بھول جاتی ہیں باتیں، روح نہیں زندہ رہتی، وہ چیزیں نیچے ہی دب جاتی ہیں، پھر ان کو نکال کے فریش کرنا پڑتا ہے. تو اس علم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چاہے لکھ کے کریں، بول کے کریں، پوسٹ کر کے کریں، دے کے اور مزید لے کے بانٹ کے، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ساری کائنات پر غور کریں تو ہر چیز کچھ نہ کچھ قربانی کرتی ہے. اب جیسے ایک درخت ہے، کتنی تکلیفیں اٹھا کے وہ سردی گرمی میں کھڑا رہتا ہے، پھلوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن وہ پھل سارے خود کھا جاتا ہے. کون کھاتا ہے وہ پھل؟ ہم کھاتے. سمندر کا پانی ہے، وہ بھاپ اڑتی ہے، ہوائیں اس کو اٹھاتی ہیں، تکلیف اٹھاتی ہیں ہمارے لیے، لے کے اڑتی ہیں، اور پھر وہ کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ہر چیز قربانی کر رہی ہے، اپنے اپنے طریقے سے کر رہی ہے. اور ایک ہم ہے کہ ہر چیز لے کے بیٹھے ہوئے، علم لے لیتے ہیں، وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ مال دیتا ہے، وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی اور چیز اللہ ہمیں دیتا ہے، شیئرنگ کا نہیں سوچتے. تو قرب ملتا ہے دینے سے، قربان کرنے سے. ابراہیم علیہ السلام کو قرب کیوں ملا تھا اللہ کا؟ اللہ نے ان کو اپنا دوست کیوں کہا؟ بیٹا قربان کرنے لگے، ہر چیز قربان کر رہے تھے. ایک بات بڑی عجیب لگتی ہے مجھے کبھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم نے ابراہیم کو دنیا میں حسنہ عطا کی. ہاں، میں کہتی ہوں ان کی زندگی تو امتحانوں سے بھری ہوئی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حسنہ کہتے ہیں. تو جب ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اور مال مل جائے اور زندگی عیش و عشرت کا نمونہ بن جائے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق ہو، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی امتحان آئے تو وہ بھی ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے. یہ ہے حسنہ، اور نیکی کی توفیق، اور نیکی کی توفیق. اور وہ اپنی نیند، آرام، سکون قربان کر کے ہی ملے گا. جب تک آپ اپنی کوئی چیز قربان نہیں کرتے نا، تو کسی اور کو کچھ دے نہیں سکتے. تو یہ قربانی کا جذبہ صرف جانور کی قربانی کر کے نہ کریں، یہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر بھی لائیں. یہ عید کا پیغام یہی ہے، یہی ریمائنڈر ہے. اپنے اندر بھی قربانی کا جذبہ لائیں کہ دوسروں کی خاطر کبھی کسی کے لیے اپنی نیند قربان کر لینا، اور کبھی کسی کے لیے اپنی بھوک، اور کبھی کسی کے لیے اپنا مال، اور کبھی جان، اور کبھی اوقات، یعنی کچھ نہ کچھ دینے والے بنے. دیکھیے اللہ اور ہمارے درمیان یہ دنیا حائل ہے. جتنا جتنا ہم اس کو اللہ کی خاطر نکالتے جائیں گے، یعنی اللہ کی خاطر استعمال کریں، ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. اور یہ ہمیں فزیکلی ایک ایکٹیویٹی کرائی گئی کہ جانور ذبح کرو اور دیکھو اللہ نے اس کو پیدا کیا تمہارے لیے، کیسے وہ اپنی جان دے رہا ہے. تم اس کی تو جان لے رہے ہو، اپنی بھی کبھی دینے کی سوچی؟ سازا جی، پڑھنے سے پہلے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. جو قربانی جب بھی آتی ہے تو ہم جو شیئر کرنے والی باتیں ہیں ان کو کم، بلکہ وہ ایسے جوکس آنے لگتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو اخلاقی معیار سے ہر طرح سے گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں اور مسلسل پوسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے. بالکل جی بالکل، کیونکہ یہ دین کا مذاق اڑانا ہے نا، یہ تو ایک ریچول ہے، اللہ کا حکم ہے. جی، اہمیت قربانی. قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا. ارشاد باری تعالیٰ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، سورہ حج آیہ 67. یعنی ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت یعنی قربانی مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اس پر چلنے والی ہیں. کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ہمیں حکم نہیں دیا گیا، ہر امت کو اس کا حکم تھا، ہر دور میں اس کا حکم رہا، سب شریعتوں میں قربانی رہی ہے. قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، عنقریب وہ میری رہنمائی کرے گا. اے میرے رب، مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر. تو ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو جب ان دونوں نے اطاعت کی
اور اسے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل گرا دیا، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بے شک البتہ یہ ایک بہت واضح امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا۔ سورہ صافات آیہ 99 سے 108 تک۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں تسلیم و رضا کا وہ بے مثال نمونہ جو بارگاہ الہی میں اس درجے مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا۔ یہ نہ صرف ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی سنت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ صحیح بخاری۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز عید سے پہلے جانور قربان نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو پاکستان یا انڈیا یا جہاں وہ رہتے ہیں وہاں بھجوا دیتے ہیں قربانی کے پیسے کے، چلے ایک ہم یہاں کر رہے ہیں ایک آپ وہاں کر لیں، رشتہ داری کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور ان کو گوشت بھی مل جائے گا۔ تو ان کو خاص تاکید کریں کہ جب ہماری عید کی نماز ہو جائے تو وہ قربانی کریں، کیونکہ آپ کے عید 9 گھنٹے بعد 10 گھنٹے کے بعد یہاں شروع ہوتی ہے وہاں سے، تو وہ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جانور قربان ہو چکے ہوں، دوسرے دن کر لیں۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھے ذبح کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ 1 کریں 2 کریں کتنا کریں، تو یہ ہر ایک کی اپنی خوشی پر ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کتنی وسعت ہے۔ تو حضرت انس جو ہے وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کرتے تھے اس لیے میں 2 کرتا ہوں۔ تو اب اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہ ہوا نا۔ قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے اپنی طرف سے 1 بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے 1 گائے ذبح کی۔ یہ سارے ڈفرنٹ عمل کیوں ہیں؟ تاکہ آپ 1 بکری کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اور آپ اگر گائے کر کے ایک حصہ سب ازواج کا ہو جائے یا سب ازواج کی طرف سے 1 ہی گائے ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی قربانی کرنے کی تاکید فرمائی۔ مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ صحابہ اکرام بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کا اہتمام فرماتے۔ ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم مدینہ میں اپنے قربانی کے جانوروں کو پرورش کے لیے موٹا کرتے تھے، اور مسلمان دیگر بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے۔ یعنی اچھے سے اچھا جانور قربان کر رہے ہیں، دکھاوے اور تفاخر کے لیے نہیں، لیکن اللہ کے قرب کے لیے۔ جیسے نماز کیا ہے؟ تحیہ، تحفہ ہے، تو قربانی بھی کیا ہے؟ تحفہ ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو جانور کا گوشت خون نہیں پہنچتا، لیکن جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ تو خوبصورت ہو نا۔ اس میں پھر ایک انسیت کا پہلو بھی آ جاتا ہے نا، جیسے خود پال کے کرنا۔ بچپن میں جب آتے تھے جانور تو ہم اتنے مانوس ہو جاتے تھے ان سے کہ بعد میں پھر ہمیں رونا بھی آتا تھا جب ان کی قربانی ہو تو وہ یہی نا کہ جن چیزوں سے محبت ہو جائے ان کو اللہ کی راہ میں دے دو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ حکمت قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ ایثار و قربانی اور مکمل سپردگی کو بے پناہ پسند کیا۔
ان کو محسن اور خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کے لقب سے نوازا اور ان کے نام کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا. لہذا تمام دنیا کے مسلمان ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں اور ان کی قائم کردہ سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ہر سال قربانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی ہی مکمل اطاعت اور وفاداری چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بغیر کسی پس و پیش کے عمل کیا جائے. یہی حکمت قربانی کرنے کے پیچھے موجود ہے. چنانچہ دنیا بھر کے مسلمان قربانی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں. جب تیرا حکم ہوگا تو ہم دین اسلام کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا حکم پانے کے بعد تمام عقلی دلائل کو ایک طرف رکھ دیا اور کمال عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی عزیز ترین متاع اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی. ہر سال 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی کرنا اس جذبہ عبودیت کی یاد کو تازہ کرنا ہے. کیونکہ جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ ما هذه الاضاحی، تو آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم. کہ انہوں نے پوچھا یہ قربانیاں ہم کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، تو ہم ان کی پیروی میں کم از کم ایک جانور تو قربان کر دیں. احکام قربانی قربانی کی نیت کے ساتھ جانور ذبح کرنا ضروری ہے. قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے. جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر کرے. صحیح بخاری. بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، لیکن گائے کی قربانی میں 7 افراد اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں. سنن ترمذی. قربانی کرنے والا ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے. مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے. صحیح بخاری. سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی ہے. صحیح بخاری. کسی رشتہ دار، دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. صحیح مسلم. مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. سنن ابن ماجہ. کسی رشتہ دار، دوست یا اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرنے والے اداروں کے ذریعے قربانی کروانا درست ہے. قربانی کے جانور کی رقم کسی بھی دوسرے مصرف میں دینے سے قربانی کا حق ادا نہ ہوگا، خواہ وہ پیسہ کتنے ہی نیک، رفاہی یا صدقہ و خیرات کے کاموں میں دیا جائے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں، تو یہ بس پیسہ دے دیں. یہ وہ سارا سال ہے آپ کے پاس پیسہ دینے کا، لیکن اس وقت آپ ان کو گوشت کھلائیں جو ایک سنت ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی سفر میں ہے، جیسے سمر ہے، بہت سے لوگ آج کل کینیڈا وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں، فیملیز، اب وہ کہیں ہم تو یہاں سفر پہ ہیں، ہم نے کیا قربانی کرنی؟ تو نہیں، مسافر بھی قربانی کرے گا اگر وہ صاحب استطاعت ہے. یہ مطلب ہے. قربانی کے جانور کی شرائط. قربانی کے جانور کی شرائط. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دانت کا جانور ذبح کرنے کی تلقین فرمائی. بہت چھوٹا بیبی نہ ہو بلکہ 2 دانت نکلے ہوئے ہوں اس کے، دوندہ جس کو بولتے ہیں. جی. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی میں ذبح نہ کرو مگر مسنہ، جو 1 برس کا ہو کر دوسرے میں لگا ہو. البتہ جب تم کو ایسا جانور نہ ملے تو دمبے کا جزء، دمبے کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو، ذبح کرو. نوٹ: یہ اجازت صرف دمبے کے بچے کے لیے ہے، بکری کے بچے کے لیے نہیں. یعنی 1 سال والا. خصی اور غیر خصی دونوں قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا سنت سے ثابت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سینگوں والے چتکبرے بڑے بڑے خصی مینڈھے لائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. یعنی بسم اللہ اللہ اکبر.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام کو پہنچانے کی شہادت دی. سبحان اللہ، اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی آپ نے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگوں والے غیر خصی مینڈھے کی قربانی کرتے تھے. اس کی آنکھیں، منہ اور ہاتھ پاؤں سیاہ ہوتے تھے. وہ خوبصورت لگتا ہے نا دیکھنے میں. درج ذیل عیوب والے جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. یک چشم ہونا یعنی ایک آنکھ ماری ہوئی ہے، بیمار ہونا، لنگڑا پن نمایاں ہونا، ہڈیوں میں گودا نہ ہونا، یعنی بہت مریل بوڑھا. ذبح کے احکام. قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے. ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ کر لینا مستحب ہے. ذبح کرتے وقت چھری کی دھار تیز ہونی چاہیے. قربانی کرتے وقت کی دعا بسم اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے. خود ذبح کرنا افضل ہے لیکن کسی دوسرے سے کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں. مسلمان عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے. یعنی عورت کی قربانی کرنے سے وہ حرام نہیں ہو جائے گا، اجازت ہے اس کو، چھری پھیر سکتی. ذبح کرنے والے قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز بطور مزدوری دینا جائز نہیں. مزدوری الگ دی جائے گی اگر کوئی اور کر کے دے گا، قصاب وغیرہ. قربانی کے گوشت کی تقسیم. قربانی کا گوشت خود کھانا اور ضرورت مندوں کو دینا قرآن پاک سے ثابت ہے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یعنی پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو. چنانچہ قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے. کنبہ بڑا ہونے کی صورت میں پورا گوشت خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. خود اور عزیز و اقارب صاحب استطاعت ہوں تو قربانی کا تمام گوشت غریبوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. قربانی کی کھال ذاتی استعمال کے لیے بھی رکھی جا سکتی ہے اور صدقہ جاریہ کے کسی کام میں بھی دی جا سکتی ہے. اگر ایک گھر میں ایک قربانی ہوتی ہے تو کافی ہے. اگر وہ سب اپنی اپنی کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایک سب کی طرف سے ہونا چاہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، سب کی ہو جائے گی. یعنی دیکھیں اصل میں کیا بات ہے کہ استطاعت پر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی کیا، 1 بکری بھی کی، ازواج کی طرف سے گائے بھی کی، 100 اونٹ بھی کیے. تو اصل جو مقصد ہے نا قربانی کا وہ ہے قرب. کہ ہو سکتا ہے 1 سال آپ کی حیثیت ہو، ہر بچہ کما رہا ہے، اپنی اپنی کر سکتا ہے، اور 1 سال جاب نہیں ہے تو اگر ماں باپ کر رہے ہیں سب کی طرف سے تو وہ بھی کافی ہے. یعنی ہسبینڈ کر رہا ہے، بیوی کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے بھی، ایک فیملی کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے. دیکھیں 10 حصے پڑ سکتے ہیں، یہ مطلب ہے 10 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، 10 لوگ مل کے پیسے کنٹریبیوٹ کر کے 1 اونٹ ذبح کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب جیسے اگر ہم قربانی اسلامک ریلیف کے تھرو کروا رہے ہیں بنگلہ دیش میں یا پیلسٹائن میں ادھر ادھر، اب وہ کب کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس پہ تو ہمارا کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو بتانا تو چاہیے. وہ تو ایز اے پیسے لے لیتے ہیں اور they keep track. No, they keep track, but we don't know what time they are doing it, because time difference بھی تو ہوتا ہے نا. جی السلام علیکم. استاذہ جو وہاں کا ٹائم ہوتا ہے وہاں کی عید ہو جاتی ہے پھر وہ کرتے ہیں، تو اس لیے عید کی نماز پڑھی جا چکی ہے. جنرلی 2nd ڈے کرتے ہیں تاکہ 2nd اور 3rd ڈے میں سب کی حفاظت ہو جائے. اب میرا سوال بھی ہے استاذہ، اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے تو تب بھی آپ ناخن اور بال نہ کاٹے؟ نہیں، پھر کاٹ سکتے ہیں قربانی کرنے کی صورت میں. پورے گھر والے مرضی بھی. اچھا نہیں، سارے گھر والوں پہ نہیں ہے، جو قربانی کر رہا ہے نا وہ ناخن اور بال نہیں کاٹے گا. جی استاذہ، یوم عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، ہم یہاں یوم عرفہ تو اس دن ہم کریں یا وہ والا یوم عرفہ؟ دونوں کر لیں، دونوں کر لیں جی، تاکہ رہ نہ جائے. میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جہاں علم کی شیئرنگ کی بات ہے، پلیز آپ لوگ نان مسلمس کو بھی بتاؤ کہ یہ ہماری عید کیا ہے، کیونکہ some of them don't know how much similarity there is in the story of Ibrahim علیہ السلام. What's the same and what's different. تو کسی کو میں نے بتایا تو وہ حیران رہے گی کہ we didn't know that you even accept him as a prophet or you know any of this story.
سو ان کو بھی ایک موقع ہے ان کو بتانے کا. اور جہاں تک گوشت شیئر کرنے کا ہے تو مجھے 1 سال اتنا پکا یاد ہے کہ یوزلی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا فرام ایون دا بچر کہ آپ اتنا ہماری طرف سے دے دیں اور اتنا ہمیں گھر بھیج دیں, لیکن 1 سال کیا ہوا کہ I was supposed to go and give it at the center, and that year I realized that I'm standing in the line to give and there's another line to receive, and even though you know conceptually you know کہ ہم دے رہے ہیں, ہم ان کو دے رہے ہیں جن کو گوشت نہیں ملتا, but to see people walking out with packets of meat and rice and whatever and realize that you're just here to drop it off and go home. تو وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اس وقت آپ دیتے ہیں, تو everyone I would say try to physically go and do something so that it's not just in your mind but your heart feels it too. Yes. استاذہ السلام علیکم. وعلیکم. مجھے پوچھنا تھا کہ مرحومین کی طرف سے جو قربانی دی جاتی ہے وہ اس میں میں کلیئر نہیں ہوں کہ کچھ کہتے ہیں کہ آپ وہ گوشت استعمال نہیں کر سکتے, وہ صرف صدقے میں چلا جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قربانی کا گوشت جو ہے وہ آپ چاہے کھائیں, چاہے آپ فریز کر لیں سارا, چاہے سارا بانٹ دیں, چاہے رشتے داروں کو دیں, کوئی ہمیں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتایا گیا, ہر ایک کی سچویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا ہمیں اتنی زیادہ کیوں نہیں بتائیں گئی چیزیں تاکہ وسعت رہے, ہر ایک کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے مطابق وہ عمل کر سکتا ہے. اگر پابندیاں لگا دی جاتی تو پھر تو ہمارے ہاتھ بن جاتے. السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ یہ جو ناخن اور بال ہم نہیں کاٹتے 10 دن, تو یہ عید کی نماز کے فوراً بعد کاٹنے ہوتے ہیں یا پھر تھوڑا بعد میں بھی کاٹ سکتے ہیں؟ جی بس نماز پڑھنے کے بعد بھی کاٹ سکتے ہیں. سب کچھ اچھا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا ہے, کلچرل بات ہے کہ گوشت آیا قربانی کا, اب اس کے حصے لگے تو جو سب سے بڑی اس کی ٹانگ ہوتی ہے وہ سسرال بھیج دیتے ہیں لڑکی کی, تاکہ تعلقات اچھے ہوں. اور غریب رہ جاتے ہیں, وہ غریب سری بھیج دیتے ہیں. غریب بھی ہوتے ہیں ہمارے رشتے داروں میں. سر تو ٹاپ پر ہے, سری بھیجا کریں سب کو عزت دینے کے لیے. السلام علیکم استاذہ جی. وعلیکم السلام. اگر آدمی نہیں کما رہا, عورت کما رہی ہے, تب بھی قربانی ہو جائے گی سارے گھر کی طرف سے؟ جی ہو جائے گی. جی. اور دوسرا اگر دونوں میاں بیوی شیئر کر لیں جیسے تھوڑا تھوڑا, جی ایسا بھی کر سکتے ہیں بالکل. بچوں سے بھی حصہ ڈلوا لیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.